کفر فی التوراۃ، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تیری جو پیشانی ہے اللہ کے سامنے جھک جائے. اور جب اللہ نماز نہیں نہ پڑھتا وہ اس لیے نہیں پڑھتا، وہ کہتا کہ یار میں جھک جاؤں کسی کے سامنے جا کر. پولیس والا تو تجھے جتر چار لگائے، تو کہے تیری ماں نہیں ہے، تیرا باپ نہیں ہے، اور اپنے باپ کا انکار کر دے پولیس کے چار چھتر کی وجہ سے. لیکن اللہ کہتا سجدہ کر، تو کہتا ہے بھائی میں سجدہ نہیں کرتا، میرے پاس پیسہ بڑا ہے، میں دولت مند ہوں، میرے پاس رزق بڑا ہے. اور کس رزق کی بات کرتے ہو؟ وہ خدا چاہے تمہارے لاکھوں کے بلڈنگوں کو بلڈوز کر دے رہا تھوڑا. یہ 5-5 کروڑ کا بنگلہ تھا میرپور میں، 1 ارب کا بنگلہ آزاد کشمیر میں. جیلم پہاڑی علاقے سے زلزلے کا مرکز ہے اور اس نے ہٹ میرپور آزاد کشمیر کو کیا. ہر گھر میں گاڑی، 10 بندے 10 گاڑیاں. اللہ نے 1 منٹ میں زمین کو پھاڑ دیا نیچے سے. پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے تم لوگ. بڑی بڑی عمارتوں میں رات کرتے تم لوگ، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رات کرتے ہو. کہتے دیکھو یہ چراغ جلتے رات کو، 4 بتیاں جلتی ہیں. اور تیری یہ غلط فہمی ہے، یہ تیرا کیلے کدھر لگا ہے. 1 کیل ادھر، 2 کیل ادھر، 2 ادھر، 1 سکھانے کی جگہ پر، اور موت کا 1 جھٹکا لگنے سے یہ 7 کے 7 کیل تیرے نکل جائیں گے. یہ تو نے کیلے ٹوکے ہوئے ہیں. یہ جو سریا نا تیرے اندر بڑی چھیتی نکلنے والا ہے. اور یہ جو لوگ بڑوں بڑوں کے ساتھ پھرتے ہیں، ان کی بندوقیاں اٹھا کر پھرتے ہیں، اور ان کے چمچا گیر بنے ملتے ہیں، ان کی خوشامدیں کرتے ہیں. مرنے کے بعد پتا چل جائے گا کہ تمہاری لاشوں کو کتے کیڑے کس طرح سے آگے کھاتے ہیں. تم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اللہ کے سامنے جو وہ حق ہونے والے سیدوں پر اپنے تورات فرمایا، اے اللہ میرا حق یہ ہے کہ تیرے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں. امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے، اے اللہ میں نے سجدہ تجھے کیا، تو سجدے کے قابل ہے. میں نے رکوع تجھے کیا، تو رکوع کے قابل ہے. میں نے تیرے سامنے زمین نیاز کو جھکایا، تو رب ہے. اللہ رب ہے، علی رب نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں تو میں نے پھیلائی ہوئی ہے. خدا رب ہے، اور خدا قتل نہیں ہوتا. اللہ مرتا نہیں ہے، اللہ کو مارا نہیں جاتا. اللہ وہ ہے کہ وہ آدم کو جنت سے نکال دے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. وہ قابیل حابیل کو مار دے، کوئی نہیں روک سکتا. وہ نوح کا سفینہ ساری دنیا کو ڈبو دے، نوح کا بیٹا مارا جائے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا. دریا کے اندر فرعون لشکر لے کے گزرے، وہی پانی موسیٰ گزر جائے، فرعون کو غرق کر دے، وہ اسے اللہ کہتے ہیں. نمرود کو لشکر کو مچھر سے مار دیا جائے، مچھر سے جو مارے اسے خدا کہتے ہیں. اور جو ابراہیم اکیلے کو بچائے وہ اللہ ہے. اللہ وہ جبریل کہتا اگر ہم حاجت الیک، کوئی ہے حاجت تو بتاؤ، ہم حاجت الیک، میں وہاں پہ جا سکتا ہوں جہاں پہ کوئی فرشتہ بھی نہیں جاتا. ابراہیم نے کہا میرا پروردگار، یہ جو تو کہتا ہے کہ حاجت، میری حاجت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں ہے، صرف اللہ کو مانگتا ہوں بس. کہتے ہم حاجت ہی نہیں، تو کس کی ہے؟ بندگی اللہ کی ہے. یہی سب سے بڑا درس ہے کہ اگر تم جیل میں بھی ہو، اگر تم گھر میں ہو، تم جس جگہ پر بھی ہو، یا صاحبہ السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ سب سے بڑی تبلیغ قرآن مجید کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا،
دیا گیا. وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ یا صاحبہ السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار. اے ساتھیوں بتلاؤ بہت سے خدا بہتر ہے کہ ایک خدا بہتر ہے؟ تم نے تو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے. تم تو کہتے ہو یار یہ تعریف نہ کرو، بات شخصیت پرستی بن گئی نا. اللہ کو تو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا. نہ اللہ کی معرفت کا پتہ ہے. اللہ کی معرفت حضور غوث اعظم سے پوچھو. فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ تم 7 سمندر کے اندر پتھروں کی تہہ کے نیچے ڈوب جاؤ 7 سمندر کے اندر، لیکن ڈوبتے وقت یہ مت بھولو کہ اللہ تمہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے. 7 سمندروں کے اندر ڈوبتے وقت اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا پھر تیرا توحید میں کامل ایمان ہے، ورنہ نہیں ہے. ہمیں تو تھوڑا سا نہ دھچکا لگا، بچہ مر گیا، رب کو چھوڑ دیا. پیسوں میں گھاٹا پڑ گیا، رب کو چھوڑ دیا. اولاد نافرمان ہو گئی، چھوڑ دیا خدا کو. اور میرے بھائیوں یہ ایوب علیہ السلام ہے جس میں کیڑے پڑ گئے، بیماری ایسی. اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا ساتھ چھوڑ گئی. اتنا صبر. لوگ کہتے تھے ایوب نے کوئی ایسا پاپ کمایا ہے، کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پکڑا گیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، نعم العبد. یہ نعم العبد جو لفظ ہے نا بڑا ہی بڑا ہے بہت. اللہ کہتا بندے کو میرا اتنا ہی اچھا بندہ تھا ایوب. نعم العبد. اور ساری دنیا پھرتی کہتی ہے یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا، یا اللہ ہمیں پل صراط سے بچا، یا اللہ ہمیں فلانی چیز سے بچا. لیکن اللہ کہتا نعم العبد الا بچاتا صابرا. میں نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. یہ ہے مقام بندگی. سوائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزند یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزند دی. کہا بیٹا تجھے ذبح کروں گا. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو تجھے اللہ نے حکم دیا اے باپ کر گزر، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے مجھے پاؤ گے. ہے کہ نہیں رضا؟ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہارے سامنے ایک ایسا قصہ بیان کرنے لگا ہوں جو قرآن کا سب سے احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے، بہترین بیان ہے قرآن کا. الف لام را تلک آیت الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اے لوگوں یہ قرآن میں نے نازل کیا، واضح کتاب ہے، عربی میں نازل کیا. اللہ پھر بھی کہتے ہیں کہ تاکہ تم سمجھ سکو. اس کا مطلب ہے کہ عربی کی زبان اللہ نے بڑی آسان بنائی ہے. تھوڑی سی محنت کرو تم اس کو سمجھ جاؤ. ابھی تو اللہ مخاطب عربیوں سے ہے نا، یہ عربی زبان ہے، قرآن اترا عربی میں. فرمایا کہ لعلکم تعقلون. تو رات پڑی، یہودی کا جھگڑا ہوا. یہودی کہنے لگا تمہارا نبی اگر سچا ہوتا نا، ہماری تورات کے اندر موسیٰ کی تورات ہے وہاں پر تو حضرت یوسف کا پورا بیان ہے، اور تمہاری کتاب اتری ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات آ کر عمر ابن خطاب نے پاک نبی سے کہی، اللہ کے سامنے عرض کی یا اللہ مجھے یوسف علیہ السلام کے متعلق آگاہی دے. اللہ نے پوری کی پوری صورت اتار دی ڈیٹیل سے. جتنا بیان یوسف علیہ السلام کا قرآن کے اندر ڈیٹیل سے ہے کسی نبی کا نہیں. بات سے شروع ہو کر آدھا پارا 12واں پھر 13ویں کا پورے تقریباً 12 بنتا ہے. 12 یوسف علیہ السلام کے مطلب پورا اللہ نے بیان. پھر اللہ نے کہا آسان القصص سے یہ بہت بڑا قصہ ہے، لوگوں تم سمجھو گے، تم دیکھو گے کہ باپ کا پیار کیا چیز ہے. سوتیلے بھائی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حکومت کسی کو دینا چاہے بھائی جتنا مار لے، بھائی بے عزت کرے،
اللہ جس کو عزت دینا چاہے کس طرح سے دیتا ہے. تم کہتے ہو حکومت چھین لو, اللہ کہتا میں تو بادشاہ بناؤں گا مصر کا. بھائیوں نے دھکے دیے, کنویں میں پھینک دیا. بھائی راضی ہو گئے, بھائی راضی ہو گئے تھے نا, تھپڑ مارے خوبصورت چہرے پر. ایسا چہرہ جس کو دیکھ کر باپ کی بھوک اتر جایا کر, پیاس اتر جاتی. کہتے تھے یعقوب علیہ السلام کہتے تھے میں چاہتا کہ یوسف کو نہ دیکھوں, میں روٹی بڑی کھا لیتا ہوں, پانی بھی بڑا پیتا ہوں, لیکن میری بھوک پیاس اس وقت اترتی ہے جب تک کہ میں یوسف کو دیکھ نہ لوں. ایسا خوبصورت چہرہ, ایسا خوبصورت چہرہ. باپ سے کہہ بیٹھا اے بابا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ انی رائٹ تو آخا آشارہ 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں. کالا جب اور لا تک سچ رویا کا علائش واتے کا. باپ کہتا ہے بیٹا بھائیوں سے بیان نہ کرنا ہے, یہ خواب بیان نہ کرنا بھائیوں سے. وہ بھائی تو پہلے تیری مخالفت کرتے ہیں. لا تک رویا کا علائش کا فیقید اللہ کا قیدہ, وہ بڑا دو مگر چلیں گے. شیطان تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ بھائیوں کو لڑایا جائے. اب باپ تو محبت ساری اولاد سے ہی کرتا تھا, تھوڑی سی زیادہ یوسف سے کرتا تھا. اب وہ بھائی تھے, وہ سوتیلے تھے نا اصل میں, وہ سوتیلے تھے. کہنے لگے کہ باپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہماری طرف سے نظر التفات اٹھا لی, ایک بیٹے کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے. اسی کی بات اب دل کے اندر حسد پیدا ہوا. اب یہ بات نبی خود کہتے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا بھائیوں کو نہ بتلانا, لیکن بھائیوں کو پھر بھی پتا چل گیا. انہوں نے کہا تو خواب سے بتلاتا ہے باپ کو, میں نے چاند دیکھے, ستارے ہم دکھاتے ہیں تجھے, ستارے بھی دکھائیں گے تم کو, سورج بھی دکھائیں گے. انہوں نے چال چلی کیا, کہنے لگے کہ یوسف کا قصہ تمام کر دیا جائے. بس آپ بھائیوں نے قصہ تمام کرنے کی ٹھان لی. ابھی سارے بھائی اکٹھے ہوئے, پتا کیا کہتے ہیں, کہنے لگے اے باپ تو ہماری بات پر اعتبار نہیں کرے گا, لیکن ہم بہت بڑی جماعت ہے, اتنی بڑی جماعت ہے کہ ایسا کرو ونحن عصبۃ, ایک گروہ ہے ہمارا, بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ یہ بھی سیر کر لے تھوڑی سی, جنگل میں پھر لے جا کر ان کو دودھ پلایا جائے گا. اب جو باپ ہے وہ تو پہلے ہی پریشان تھا. لقد کان فی یوسف واخواتہ آیۃ للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین. آپ جو باپ ہے نا, باپ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ تم بیٹے کی میرے بچے کو لے جاؤ اور تم اس کی حفاظت سے یعنی کہ اس کی حفاظت نہ کر سکو اور اس کو بھیڑیا کھا جائے. انی اخاف ان یاکل الذئب. اب یعقوب جو ہے وہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ انی اخاف ان یاکل الذئب, کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ بار بار خواب دیکھا یعقوب علیہ السلام نے کہ بھیڑیا آتا ہے میرے بچے کو کھا جاتا ہے, بھیڑیا آتا ہے میرے بچے کو کھا جاتا ہے. آپ بچوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بھیجنے میں کوئی ایسی بات تو مانے نہیں تھی, لیکن پھر بھی کہا چلو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بھائی کہنے لگے ہم اتنے, یہودا نے کہا, شمعون نے کہا, یہودا نے کہا میں تو اتنا بہادر ہوں, میں تو یہ پورا جنگل جو ہاتھوں پہ اٹھا لوں گا, کس کی جرأت ہے جو یوسف کی طرف ہاتھ بھی کرے گا. یہ ایسی سکیم چلائی انہوں نے, بھائی کو لے چلے, کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھیجو اس کو. باپ بھائیوں کے دل کے اندر تو حسد تھا نا, وہ تو مارنا چاہتے تھے سیدھی سی بات. اب لے کر چلے, تھوڑے سے فاصلے پر ہی گئے, تھوڑے سے فاصلے پر ہی ایک بھائی نے تھپڑ مارنے شروع کر دی خوبصورت چہرے پر.
اور لگاتار تھپڑ مارے یوسف علیہ السلام کے حسین چہرے پر. بھائی نفرت کی آگ، حسد کی آگ، ایسی آگ دل کے اندر کہ ہمارا باپ یوسف سے کیوں پیار کرتا ہے، تھپڑ مارے. دوسرا کہنے لگا ابھی تمہیں مذاق دکھلاتے ہیں، جو تو باپ سے یہ خواب بیان کرتا ہے کہ سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھے پتا چل جائے گا کس نے سجدہ کیا تجھ کو. اب کیا ہوا؟ کہتے الیقتل یوسف، مار دو یوسف. بڑا مارا، مار مار کے نا یوسف علیہ السلام بڑے بھائی کے پاس گئے. اسے جا کر کہتے ہیں یہودا سے کہ مجھے بتلاؤ کہ گھر سے تم لے کر نکلے، باپ کو اطمینان دلایا تم نے، باپ سے گارنٹی لی، باپ کے سامنے تم نے حلفیہ بیان دیا کہ ہم یوسف کو کچھ نہیں کہیں گے. یہودا آیا، اس نے آ کر سارے بھائیوں کو ڈانٹا کہ تم کیا کرتے ہو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. اب سکیم تو ایسی تھی کہ مار دیا جائے، لیکن پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے چلو آگے چلتے ہیں. آرتے یا کھولو وہ جو ابھی تم ایسا کرتے ہیں، اس کو بھائی کو مارنے کی بجائے ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. چلو ایسا کرتے ہیں. اچھا کیا کیا؟ کپڑے تک اتار دیے یوسف علیہ السلام کے، اتار دیے اور کپڑے اتارنے کے بعد رسی باندھ کر ایک بھائی نے پکڑا، رسی باندھی. جب درمیان میں کنویں پہ پہنچی شمع ان نے کاٹ دیا، رسا کاٹ دیا. وہ تو بدبودار کنواں تھا، سانپ بچھو مرے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اسی کو پاکیزہ بنا دیا. جبریل کو بھیجا، جاؤ جنت کا تخت لے کر نیچے بچھا دو کہ آج میرا نبی آنے والا ہے. اے دنیا دار جتنا بھی کچھ کر لے، دنیا کے منہ پر تماچا لگے گا، اللہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا. اللہ جس کو پیار دے اس کو کوئی نفرت نہیں دے سکتا. بھائی کہتے تھے ہم نے مار دیا، اللہ نے جنت کا تخت بچا دیا. اب یوسف علیہ السلام نیچے کہتے کنویں میں گرے تو رونے کی آواز آ رہی. بھائیوں نے سنی صدا، کافی دیر تک کھڑے رہے. یوسف علیہ السلام رو رہے کنویں کے اندر، کہتے فریاد سے اے بھائیوں کو بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے، مجھے تم نے مارا، باپ سے جدا کیا، پھر تم نے سکیم بنائی قتل کر دیا جائے، پھر اس کے بعد تم نے کنویں میں ڈال دیا. کوئی جرم ہے وہ تو بتلاؤ، کون سی حد مجھ میں تم نے نافذ کی ہے، یہ تو مجھے بتلا کے جاؤ. تم نے مجھے مار دیا، پھینک دیا. اب رونے کی آوازیں سنی، بھائی واپس چل دی. کہتے کام تمام، تھوڑی دیر روئے گا مر جائے گا بس. ابھی جب جو واپس آتے ہیں نا وہ کہتے کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں گے؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. اب باپ کے پاس آ گئے، کہتے ہیں اے بابا تجھے کیا بتلائیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کو بڑی سیر کروائی، جنگل کے اندر بڑا ہم نے تماشا بھی کیا، آپ بکریوں کے ریوڑ میں چلے گئے، سامان کے پاس بٹھا گئے، اس کو پیڑی آ کے کھا گیا. حکیم دیکھو کیسی بنے. قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا، اے باپ تو ہم پر اعتبار تو نہیں کرے گا، لیکن بات ایسی ہے. کیا ہوا پھر؟ جو باپ نے بات کہی تھی نا، قال انی لیحزننی، اے بیٹو میں ڈرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے. ان لوگوں نے سچا کر دکھایا. وہ کرتا اتارا، کرتے کو اتار کر بکری کو ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا. کہتے ہیں بابا تم اعتبار نہیں کرو گے، لیکن یہ قمیض دیکھو اپنے بیٹے کی، کرتا دیکھو، قمیض دیکھی، خون آلود ہے. دیکھ کر بڑے حیران ہوئے یعقوب علیہ السلام. وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا،
میرے بچے کو سبوتا کھا گیا اور قمیض پھٹی تک نہیں ہے، اور بچہ ثابت کھا گیا، وہ بچہ سبوتا کھا گیا لیکن قمیض ذرا پر نہیں پھٹی ہوئی، عقل مند بڑھ گئی نا، بکری ذبح کی۔ تو آگے کیا کہتے ہیں، اور آ کر کہنے لگے وجاؤ اباؤ عشائی جب کون، مراد کو قرآن کہتا ہے کہ رات کو روتے ہوئے آئے، رات کو روتے ہوئے آئے کہ آبا یہ ہوا، کال جابنا ان صابنا نستابے کو وترکر یوسف اندہ بتانا فعقل حسین۔ اب جو قرآن کہتا ہے وجاؤ اباؤ عشائی جب کون، رات کو روتے ہوئے آئے، کہ جو رونے والے ہوتے ہیں وہی مارنے والے ہوتے ہیں۔ یہ گل سمجھو قرآن کیا کہتا ہے، جو مارنے والے ہوتے ہیں وہی رونے والے ہوتے ہیں، بس وجہ بار شاہی جب کو کل یاد آ نصابن نستابے کو۔ آپ کو بڑی پریشانی ہوگی تھوڑی سی، کہو کہ تم بڑے پہلو صحیح ہو تمہاری بھی، ہم کس کو سنائے، افسانہ کس کے سامنے بیان کریں، سچ بات تو سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور کہنا یار مولوی اندر رولا پائی پھرتے ہیں بس۔ لیکن یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ بیٹے روتے ہوئے آئے، رات کو روتے ہوئے آئے، عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، مارنے والے رونے والے تھے نا۔ وجہ والا قمی سے بدامن کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فرمایا تمہارے قصے کہانیاں ہم نے بڑی سن لی، اے بیٹو تمہاری فریاد رسی ہم نے جان لی کہ بھیڑیا کھا گیا، جو کچھ میں نے سوچا تھا وہی تم نے کر دکھلایا۔ فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ بھیڑیے کو، بھیڑیا پکڑ کے لائے، اس کے منہ کو بھی رنگین کر دیا بکری کے خون سے۔ اب بھیڑیا ہے، معجزہ ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، عصائے موسیٰ، عصائے موسیٰ وہ رسیوں کو صاف بنا دے، پانی کے اوپر مارا جائے پانی پھٹ جائے، پھل فجرت من حسرتا عشرت آئینہ، پتھروں پہ مارا عصا، 12 چشمے جاری کر دیے۔ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، داؤد کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ یہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے اور بھیڑیوں سے یہ بات کر لیا کرتے تھے۔ کہا بھیڑیا جب آیا فرمایا تجھے شرم نہیں آئی، تجھے بوڑھے باپ پر بھی ترس نہ آیا کہ تو بوڑھے باپ کا خوبصورت بچہ کھا گیا؟ اس نے پتا کیا کہا، وہ بھیڑیا کہنے لگا میرا تو اپنا بھائی گم ہو گیا 4 دن سے، میں تو اس کی تلاش میں، میں نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، میں نے پانی نہیں پیا، میرا بھائی 4 دن سے گم ہے، میں تو اس کو تلاش کرتے کرتے اس وادی میں آ پہنچا، تمہارے بیٹوں نے پکڑ کر تیرے حوالے کر دیا۔ وہ جانور ہو کر اپنے بھائی پہ ترس کھاتا ہے اور یہ انسان ہو کر اپنے بھائی کو تھپڑ مار کے کنویں میں پھینک کے آتا ہے۔ یہ تہذیب ہے تمہاری، یہ تہذیب ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی تہذیب کو پروان چڑھایا۔ یہ ہے وہ بات، ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سب ایسی تو جنگل کے درندوں سے، کوئی جنگل کے درندوں سے، ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں ہم سب ایسی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ تو یہی ہے انسانیت۔ وہ کہتا ہے میں تو بھائی اپنے بھائی کی تلاش میں ادھر آیا تھا، وہ لوگوں نے کہانی بنا دی، اس نے پتا کیا کہا، کہنے لگا اگر میں نے تمہارے بیٹے کو کھایا ہوا ہو تو میں 14ویں سال کے مولوی جب قاری جو ہے نا 14ویں سال سے ملا، میں ان آدھے بچوں تھا۔ بھئی یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ بات انہوں نے گھڑی ہے جو مولویوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ بات انہوں نے گھڑی ہے جو قرآن کو غلط کہتے ہیں، یہ بات انہوں نے گھڑی جو نبی کے دین کے منکر ہے۔ قرآن کہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے عالم ہے، نبی کہے علماء امتی،
کام پہ جائے بنی اسرائیل میری امت کے جو علماء ہے نبی بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے. کہتا ہے کہ 14ویں صدی جیسے ایک حدیث ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دیکھا, معراج کی رات, کثرت سے عورتیں تھیں جہنم میں. فرمایا رائی تو پھر جہنم میں فارانی کثرت من النساء, عورتوں کو دیکھا. وہ آدمی پتا جس نے تحریر کی, کہتا ہے عورتوں کو کثرت سے دیکھا اور مولویوں کو بھی کثرت سے دیکھا. کہتا مولوی بھی زیادہ تھا ان سے. کہتا عورتوں بھی کثرت سے دیکھا, بلکہ اس نے کہا کہ دیکھا ہی اور مولویوں کو دیکھا, ادھر عورتوں کو دیکھا ہی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرائی تو کثرت النساء, کہ وہاں پر عورتیں زیادہ تھی. پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب آپس میں بیٹھ جاتی ہے نا, گیرا شکوا بڑا کرتی, غیبت بڑی کرتی, ایک دوسرے کی بدگوئی کرتی, یہ علت ہے. اور یہ بندہ کہتا بھائی مولویوں کو کثرت سے دیکھا. بڑی عجیب بات ہے. ہر جگہ پر مولوی, ہر جگہ پر مولوی, تیرا نماز جنازہ پڑھائے مولوی, جتنا ان پڑھی کیوں نہ ہو تجھے غسل دے مولوی, تیرا نکاح پڑھے مولوی, تیری اذان دے مولوی, تیرے جسم کی میل اتارے مولوی, تیرے بچے کو بسم اللہ پڑھائے مولوی, کانوں میں اذان دے. اتنی غیرت ہے تو بچے کے کان میں اذان خود کیوں نہیں دیتا؟ تجھے دینی نہیں آتی, تجھے تو اذان پڑھنی نہیں آتی. جو مولویوں پہ اعتراض کرتا ہے, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح سے آل رسول کا منکر اس کی اصل میں خطا ہے, وہ حرامی ہے. جو مولویوں کو گالی دیتا ہے اس کی اصل میں خطا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, اس کی اصل میں خطا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لاتے اللہ اللہ پہ مہین اماز مشائم, قرآن نے 10 خصلتیں گرائی. سب سے بڑے منافق کی اماز مشائم بینامی میں منا الخیر, ساری گناہ کے اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے, آخر میں کہا وہ تلے بادہ داری کا غنیم, یہ ہے ہی حرامی. اب جس کے متعلق یہ آیات اتری تھی نا, ولید بن مغیرہ, وہ کہنے لگا کہ نبی نے یہ 9 باتیں تو سچ کی ہیں, کہ میں جھوٹا ہوں, بدکار ہوں, میں غیبت کرنے والا ہوں, لڑائی کرنے والا ہوں, لیکن یہ جو قرآن کہتا ہے کہ میں حرامی ہوں, سچی سچی بات بتا. اپنی ماں سے کہتا ہے سچی سچی بات بتا, میں بیٹا کس کا ہوں؟